اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس انداز میں دی ہے کہ من خاف ادلجا، کہ جس کو راستے کے اندر چور ڈاکو ڈکیت کسی کا بھی اگر خوف ہوتا ہے تو وہ اپنی منزل کے لیے جلدی نکلتا ہے، اور جو اپنی منزل کے لیے جلدی نکلتا ہے، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کے ہاں اس کا صلہ جو ہے وہ جنت۔ میرے بھائیو، جنت میں سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی جو چیز ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچا کرو۔ بہت زیادہ گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کی دلدل میں لے جاتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جنت سے روکنے والے جو اعمال ہیں ان کے اندر جو سب سے زیادہ رکاوٹ کا سبب بیان فرمایا ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم اپنے بھائی کی کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ آگے اس غیبت کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب یہ جو اللہ رب العالمین نے وعید بیان کی ہے، اس کو اس انداز کے اندر اگر آپ کو سمجھایا جائے اور اپنے آپ کو میں سمجھاؤں تو ہم احسن انداز میں سمجھ جائیں گے۔ آپ ایک منٹ اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو تصورات کے اندر لے جائیں اور سامنے دیکھیں کہ میت پڑی ہوئی، یہاں بھائی کی میت کا ذکر ہے لیکن میں ایک عام میت کا ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے بھی انسانی گوشت کھانا یہ درندگی ہے، لیکن جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اس کو میں آسان الفاظ کے اندر آپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے یہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے ایک میت پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں کے اندر چھریاں ہیں اور خوبصورت پلیٹ ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے ایمان سے یہ بتائیں، اس چھری سے اس میت کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں ڈال کر کیا ہمارا ضمیر مانے گا کھانے کے لیے؟ آگے اللہ پاک خود کہتا ہے فَقَرِبْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ لیکن یہاں عام میت کا ذکر نہیں ہے،
یہاں پر سکے بھائی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، باپ سے اور ماں سے پیدا ہوا، ایک پیٹ کے اندر سے دنیا میں آنے والے، فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والا جو ہے اپنے سکے بھائی مردہ کا گوشت کھانا یہ پسند کرے گا۔ اللہ کہتا ہے فَقَرِهْتُمُوهُ کہ تم کبھی بھی یہ کھانا پسند نہیں کرو۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر اس غیبت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ غیبت وہ ہے جس کے چند اثرات آپ کے سامنے میں اللہ کی توفیق سے آسان کر کے آپ کو اور میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اور آپ کے الفاظ مبارک جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ وحی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اب اگر غیبت کو اس انداز میں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ الغیبۃ اشد من الزنا، آپ سارے ایمانداری سے یہ سوچیں، ایک آدمی کو ہم مسجد میں دیکھتے ہی وہ برائی کر رہا ہے، عام فہم حدیث کے لفظوں کے مطابق وہ یہاں سیڑھیوں میں کسی جگہ میں زنا کر رہا ہے، آپ کا اور میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم اس کو مار مار کے ہم اس کا حلیہ بگاڑ دیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اس نے مسجد کے اندر زنا کیا ہے، مسجد کی گلی میں کیا ہے۔ میری بات پہ ناراض نہ ہوگا، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اس کو برا سمجھیں گے چونکہ اس نے برائی کی ہے، اور برائی بھی وہ کی ہے جس کے اندر رجم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے، زیادہ خطرناک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب دو آدمی آپس میں برائی کرتے ہیں اور ان کو یہ بات علم ہے کہ یہ زنا کرنا یہ سب سے بڑا برا فعل ہے اور ان کو کسی وقت بھی توبہ کی توفیق ہوگی، وہ توبہ کریں گے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب غیبت وہ ہے کہ کرنے والا ایک ہوتا ہے اور سننے والے 3-4 ہوتے ہیں۔ اب جیسے غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، ہم معاشرے کے اندر اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کے بھائی کی وہ بات جو وہ ذکر نہیں چاہتا کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ان الفاظ کے مطابق ہو۔ اب اس کو اس انداز میں سمجھ جائیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ 5 منٹ نماز پہلے کر دے، لیکن یہ میرے منہ سے بات نکل گئی اور میں نہیں چاہتا کہ میری بات انتظامیہ کے سامنے ہو اور ان کے سامنے میری عزت میں خلل آئے، یہ میں آپ کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے یہی الفاظ جا کر انتظامیہ سے کر دیے کہ جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے نماز ہونی چاہیے، میں نہیں چاہتا، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کا نام غیبت ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، قرآن میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
تم میں سے، یہ حال کا ذکر ہے، اس وقت نہیں، وہ گزر گیا، صحابہ اکرام کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا. یہ جو قرآن کی آیات ہے یہ آج فی موجودہ حال میرے اور آپ کے لیے یہ ذکر کر رہی ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی غیبت نہ کرو. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، ایحب احدکم، کہ تم اپنے سکے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے. فکرہتموہ، اس کی میت پڑی ہو، چھری آپ کے ہاتھ میں ہو، پلیٹ ہو، اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کر اگر اپنے بھائی کا گوشت کھانا نہ پسند کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا غیبت کرنا بھی ایسے ہی. ایک اللہ کے ولی ایک محفل کے اندر چلے گئے، وہاں پر غیبت ہو رہی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جانے کے بعد باہر گئے، واپس ان کے ذہن میں آیا کہ میں واپس آؤں گا تو ہو سکتا ہے اس محفل کے اندر سے غیبت جو ہے یہ ختم ہو گئی. آئے بیٹھے تو وہ فرماتے ہی کہ میں وہاں پہ بیٹھا تو کچھ وہ باتیں اتنی لذیذ تھی جو میرے کانوں کو لگی غیبت والی، تو کچھ اس کے اندر میں بھی لت پت ہو گیا. فرماتے ہی کہ رات کو مجھے خواب آئی اور خواب کے اندر ایک کالے رنگ کا ایک شخص آیا اور مجھے کچا گوشت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سور کا گوشت ہے، اور کہتا ہے یہ تم نے کھانا ہے. کہتا ہے میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، میں سور کا گوشت نہیں کھاتا. کہا کھانا پڑے گا، زبردستی کھلایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب کی حالت کے اندر الٹی اور قے آئی اور میں جاگ گیا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کل کی جو محفل تھی اس کا مجھ پہ رنگ چڑھ گیا. فرماتے ہی میں نے دن کا ناشتہ کیا، اس ناشتے کے اندر وہی کریہت، وہی سمیل، وہی گندا بدبودار گوشت جو تھا وہ میرے دماغ میں اور اس کھانے سے نظر آیا. فرمایا میں نے کھانا چھوڑا اور چھوڑ کر 1 منٹ سے پہلے میں نے اللہ کی عدالت کے اندر پہلے توبہ اور استغفار کی. اے پروردگار عالم، میں اپنی زندگی کے اندر رجوع کرتا ہوں اور آئندہ ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گا جس کے اندر کسی بھائی کا سر عام گوشت کھایا جائے اور اس کی غیبت کی جائے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں. فرمایا میں نے غیبت کے اندر نہیں بیٹھا. کہتے جو ہی میں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے میری حس کو ٹھیک کر دیا اور میری سمیل بھی ٹھیک ہو گئی. اب معاملہ کیا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر حاجی، نمازی، نماز پڑھنے والا، صدقہ دینے والا، خیرات دینے والا، مسجدیں بنانے والا، یہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. جب تک اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا زنا سے غیبت زیادہ خطرناک ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب دو برائی کرتے ہیں وہ توبہ کریں گے اللہ ان کو معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کاملہ سے. یہ وہ گناہ ہے کہ جو امت کی ہڈیوں میں چلے جائے اور امت اس کو گناہ نہیں سمجھے گی. جب ایک امت گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گی اس پر وہ توبہ کرنے کو توبہ ہی نہیں سمجھے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. یہ غیبت اور بہت زیادہ گمان جو ہیں ان سے بچا جائے. اور وَلَا تَجَسَّسُوا، اسی صورت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے گناہوں کی ٹو نہ لگاؤ. مثال کے طور پر ایک آدمی کے جسم پر دانہ ہے اور اس کو وہ کھودرنا چاہتا ہے تو کھودرنے سے کیا نکلے گا؟ اندر سے پیپ ہی نکلے گی، رہد اور پیپ نکلے گی، اس کے کپڑے گندے ہوں گے. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ اس دانے کو چھیڑے ہی نہ،
فرمایا کہ ولا تجسسو، تم اپنے بھائی کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ تم اپنے بھائی کے گناہوں کے پیچھے پڑو گے ایسا نہ ہو اللہ تمہارے گناہوں کے پیچھے پڑ جائے۔ جب اللہ تمہارے گناہوں کے پیچھے پڑ جائے تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ تباہ و برباد کر دے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ برائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر جاتے ہیں، اور معراج پر جانے کے بعد زمین پر آپ دنیا پر آتے ہیں، آپ نے عورتوں سے خطاب فرمایا، فرمایا میری امت کی عورتوں، میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، اور جہنم میں دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے خامدوں کی جو ہے کفر کرتی ہو، اپنے خامن کا کفر کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اس میں نہ آپ اس سے مبرہ ہیں اور نہ میں مبرہ ہوں، یہ قرآن سب کے لیے یکساں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سب کے لیے یکساں ہے، یہ اللہ کے فتوے سب کے لیے برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے باہر ہوں اور آپ اس کے اندر ہیں، نہیں۔ آج اگر عورتوں کو آپ سونے کا نوالا بھی دے دیں اور عورتوں کو سونے کے تشت میں رکھ کر آپ نوالا دے دیں، ایک چھوٹی سی آپ سے غلطی ہو جائے، کفر کیا ہے؟ وہ عورتیں آپ کو اور مجھے یہ کہیں گی میں نے تمہارے گھر میں کوئی سکون دیکھا ہی نہیں۔ چاہے ساری زندگی کے خاوند اپنی بیوی کی تابعداری کرتا رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خراج زیادہ دیا کرو، تمہیں جہنم میں نے زیادہ دیکھا ہے تعداد کی صورت میں۔ آج کی ان عورتوں کو یہ حکم ہے کہ کم سے کم جہاں دو عورتیں بیٹھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ بات کہے کہ 2-3 عورتیں ایک جگہ میں بیٹھی تھیں اور وہ خاموش تھیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جہاں پر 2-3 عورتیں بیٹھی ہوں اور وہ اپنے خامدوں کی یا کسی کی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ لہذا حکم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ بات فرمائی تھی، فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دینا، یہ میری امت کا کام ہے، اور امت کے لیے جنت کے اندر میں محل کی گارنٹی دینا، یہ محمد رسول اللہ کا کام۔ فرمایا 2 جابڑوں کے درمیان، یہ زبان کا فرمایا، یہ 2 جابڑوں کے درمیان ایک زبان کی گارنٹی دینے والا، اس کو غلط استعمال نہ کرنے والا، اور اس کو غلط استعمال آج کل آپ اس مہم کے اندر بھی دیکھ لیں کہ آج کل جو مزاح کے اندر بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، جو مزاح کے اندر بھی گالیاں دیتا ہے اس کے لیے عذاب یہ ہے، اللہ اس کے لیے بھی ایک بچھو تیار کرتا ہے، اور وہ بچھو قبر کے اندر سیدھا اس کے منہ کو کھول کر اس کی زبان پر ڈنگ مارے گا، اور وہ ڈنگ اتنا سخت ہوگا کہ وہ اس کی سختی کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ جو لوگ آج کل ہم یہ مزاج کے اندر ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے، تیری ماں، تیری بہن، تیری فلاں، تیری فلاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق میں بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدین کو گالیاں نہ دو، بلکہ لعنت بھیجی گئی ہے کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کو گالیاں دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، آپ کے الفاظ کو دیکھیں، اور معاشرے کو دیکھیں کہ آج معاشرے کے اندر وہ حدیث زندہ ہو گئی اور آپ کا فرمان سچا ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے، تیری ماں، وہ آگے سے کہے گا تیری ماں،
تو یہ کیا ہوا؟ اپنی ماں کو گالیاں دینی ہوئی۔ آپ نے تشریح کر کے فرمایا کہ تم جب کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہیں اس کے ریٹرن کے اندر تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اولاد اپنی ماں کو گالی دے رہی ہے، اپنے والد کو گالی دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں گالیوں سے بھی، ہمیں صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز نہیں دی کہ آپ نماز پڑھ لو اور تم مسلمان ہو گئے، پوری تربیت کی ہے، جنت میں جانے کے وہ مقام بتائے گئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ کام کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اسی لیے تو نماز کے ساتھ یہ نیکی کی دعوت دینا اور منکرات سے لوگوں کو روکنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے۔ آج ہم اگر نماز پڑھتے ہیں ساتھ ہی گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں دینے والے، گانا سننے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو جبڑوں کے درمیان اس زبان کی گارنٹی جس نے دی، فرمایا میں اس کو جنت کے اندر محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر دو ٹانگوں کے درمیان، آپ نے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کا فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں کیا، کھول کر بیان کیا ہے، فرمایا شرمگاہ کی گارنٹی دینے والا۔ آج مجھے یہ بتائیں، ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ کیا بے لگام ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آج ہماری زبان اور شرمگاہ اتنی بے لگام ہو گئی ہے، کبھی یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اتنے غیرت مند تھے کہ خاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کر محمد رسول اللہ کے دربار میں آتی ہے، اور آپ اپنی رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈالنے کے لیے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کافر کی بیٹی ہے، اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ صحابہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل نہیں چاہتا رحمت والی چادر ہو اور کافر کی بیٹی کے سر پہ چادر ہو۔ رسول اللہ کے جواب اور رسول اللہ کا فرمان، آپ کے الفاظ سن لو مسلمانوں، اگر تم نے یہ الفاظ ان پہ عمل نہ کیا، کل قیامت والے دن تم اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرنے والے میدان محشر پر جاؤ گے، تمہارے پاس کیا وہ اس کا جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول کو جواب دو۔ فرمایا میرے یاروں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ آج مجھے یہ بتائیں، آج ہمارے وہ نوجوان جن کو یہود و نصارہ نے نیٹ جو ہے فری کر دیا، پیکج لگ کے، آج انہوں نے پیکج لگا کر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں ہو تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی اسے کہے تو مسلمان نہیں، منافق ہے، وہ کہے گا، وہ آگے سے جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، لیکن اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے ایک مسلمان کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ایک مسلمان کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ایک مسلمان کی بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے یہ بتاؤ یہ سورہ منافقون اس کے لیے نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ آج مسلمان کے بیٹے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ تو مسلمان کی عورت کی حفاظت کر، تیرے لیے ایک عورت جو ہے وہ اللہ نے حلال کی ہے، باقی ساری عورتیں تیرے لیے حرام ہیں، وہ ایک جو حلال ہے وہ بھی نکاح کے بعد حلال ہے، پہلے اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر ہم نے نہ زبان کو، نہ ہم نے شرمگاہ کی حفاظت کی، اور مرنے کے بعد ہم ختم اور درود دلاتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ختم دو اور جو اس کے لیے دعا کرو یہ جنت الفردوس میں جائے۔ مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر اس نے جنت الفردوس کا تو ایک کام نہیں کیا، عام جنت کا کام نہیں کیا، یہ مرنے کے بعد جنت میں کیسے جائے؟ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دار الفانی ہے، اس کے اندر میں نے جوانیاں آتے جاتے دیکھی، اور جو نہ آنے والا تھا
وہ جو نہ جانے والا تھا وہ بڑھاپا تھا، وہ بڑھاپا ساتھ لے کر گیا۔ مسلمانوں، اے نوجوانوں، کبھی میں بھی آپ کی طرح نوجوان تھا، کبھی یہ بوڑھے سفید داڑھیوں والے بھی آپ کی طرح نوجوان تھے، لیکن آج ان کی کمر جھک گئی۔ آج یہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے جو تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان کو میرا پیغام دے دو جو دنیا میں اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے عرش کا سایہ، اس کا انعام رکھا ہوا۔ میرے بھائیوں، کیوں اپنی جوانیوں کو تباہ اور برباد کر دیا؟ کیوں یہ غیبتیں کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ فَكَرِهْتُمُ، اس طرح کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی، وہ جن کے بھائی زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی اور ایمان والی عمریں عطا فرمائے۔ میرا بھی بڑا بھائی فوت ہو گیا، جن کے بھائی فوت ہو گئے، آنکھیں بند کر کے ذرا 1 منٹ دیکھیں، آپ اس کی میت کو سامنے رکھیں اور چھری لگائیں کہ کیا اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا پسند کرو گے؟ اگر نہیں کرتے تو رب کائنات کی قسم یہ گناہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یہ ویل کے اندر جائیں گے۔ ویل جہنم وہ ہے، ویل للمصلین، ایک جگہ میں وہ نمازی جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، اذان ہو گئی، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی نماز پڑھتا ہوں، جاتے جاتے سستی کرتے کرتے یہ نماز کا وقت نکال کر یہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی ویل میں ڈالا جائے گا، اور پھر جو کسی کے گناہوں کو تلاش کر کے اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ برائی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ویل جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ویل جہنم کون ہے؟ کون سی ہے؟ اس کے منہ پر پتھر رکھ کر اس کے اندر پھینکا جائے، 40 سال کے بعد اس کی تہہ تک پہنچے گا۔ ویل جہنم یہ ہے۔ اور ویل کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر ان جہنمیوں کو پھینکا جائے اور ان کا خون اور پیپ نکل کر وہ ایک جگہ میں جمع ہو، وہاں پہ پھینکا جائے گا جہاں پہ سمیل آئے گی، گندگی ہوگی۔ مجھے یہ بتاؤ، آج معاشرے کے اندر یہ جو برائی ہے، اس برائی سے کوئی آدمی جو ہے، آج ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میدان محشر پر ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیبت کی جائے گی، جن کی غیبت کی جائے گی۔ غیبت کرنے والے کے سامنے ایک میت جو ہے وہ رکھی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا اس میت کا گوشت کھا۔ اگر یہ نہیں کھائے گا، اس پر وہ داروغے جو ہیں ان پر مسلط کر دیے جائیں گے اور ان کو ماریں گے۔ ذرا آگے آگے ہو جائیں، جزاک اللہ، آگے آگے ہو جائیں، اللہ برکت ڈالے۔ وہ فرشتے جو ہیں ان کو ماریں گے اور کیا کریں گے؟ آگے آگے ہو جائیں میرے بھائی، کیا کریں گے؟ وہ ان کو ماریں گے اور جس کی غیبت کی ہے اس کے سامنے غیبت کرنے والے کو وہ گوشت کھلایا جائے۔ میرے بھائیوں کہو استغفر اللہ۔ اور میں بھی اس بات کی توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ کسی کی غیبت نہ کرنے کا عہد اور پیمان کر کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ آپ نے ارادہ کیا، میرے رب العالمین کی جو رحمت ہے اتنی وسیع ہے، میرے رب العالمین نے آپ کا ارادہ کرنے کے ساتھ اللہ نے پچھلے گناہوں کو معاف فرمایا، اور خالی غیبتی والے نہیں، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ہاں جنہوں نے کیے 14-15 لاکھ روپیہ لگا کر اور غیبت کرنے کے ساتھ دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی، اور جن کی غیبتیں کی جاتی ہیں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، وہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم انسان یہ ہیں، اللہ نے بغیر تنخواہ کے
ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ان کا کام یہ کرتے ہیں، ان سے اتنے عمل نہیں ہوتے، یہ ان کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتے ہیں اور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کوئی گناہ ہے کیا؟ اس سے بچنا آپ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر اس کے لیے ایک غیرت والا کام کریں اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اپنی بیٹھک کے اندر ایک تختی بنائیں، ایک کاغذ خوبصورت بنائیں، وہاں پر لکھیں کہ یہاں پہ غیبت کرنا سخت جرم ہے۔ اگر سکا باپ ہے رسول اللہ کی بات کو مان کر آپ اس کو روکیں، ابا جان رسول اللہ کی بات ہے، آپ کی بات ہوتی ہم انشاءاللہ خاموشی سے سن لیتے، لیکن آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اگر غیبت سننے والے غیبت کرنے والوں کو روکے، غیبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ اب غیبت سننے والے اور مزے لے لے کر اور چسکے لے لے کر فرماتے اچھا اور کیا کہہ رہا تھا، اور کیا کہہ رہی تھی، اور کیا بات ہو رہی تھی، اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں۔ تو یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ان کے گناہوں کی ٹو نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کے پیچھے پڑ جائے۔ میرے بھائیو، جنت کی قیمت یہ ہے کہ تم جنت کے لیے اگر اپنا اعمال کرتے ہو اور تمہیں اللہ پر یہ یقین ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے زبان کو لگام دو، کہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر تم اپنی شرمگاہ کو لگام دو اور پھر اپنا تہیہ اور ایمان یہ بنا لو، جب تک ہماری بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا ہم اپنے منگیتر کے ساتھ اپنی بیٹی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں۔ یہ غیرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے شک ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو۔ پاکستان کے اندر یہ ضلالت ہے۔ آپ یہ کہو جی ہم منگیتر کے ساتھ اپنی بیٹی کی بات کرنا ہم پسند نہیں کریں گے، وہ جی چونکہ چنانچہ کریں گے۔ آپ یہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس محفل کے اندر دیوس ہوتا ہے اس محفل کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر کی عورتوں پہ غیرت نہیں کرتے اور اپنے گھر کی غیر عورتوں کو وہ اتنی بے لگام چھوڑ دیتے ہیں جو غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ اس کو رسول اللہ نے عربی کے اندر دیوس کہا گیا ہے، لیکن ہم دیوس اس کو کہتے ہیں جو دیوسیوں والے ہمیں کام نظر آتے ہیں، جو ہمیں اپنے نظر آتے ہیں، ہم ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے۔ آپ بیٹیوں والے یہ عہد اور وعدہ کریں کہ جب تک ہماری بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا اور ہمارے بیٹے کا نکاح نہیں ہوگا ہم اس وقت تک ہم ان دونوں کو آپس میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیں۔ سب کہو انشاءاللہ۔ یہ غیرت ہے، اسی کو کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ نماز نہیں جو ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہ روک سکے، اور نماز وہی ہے جو ہمیں برے کاموں سے، بے حیائی سے، ان کاموں سے ہمیں روکتی ہے۔ تو سمجھ لو آپ کی نماز بن گئی۔ اگر نہیں روک سکتی تو یہ سمجھ لیں یہ نماز نہیں ہے، یہ خالی جو ہے ٹکرے ہیں، ہم یہاں سے بات اٹھا کر ادھر کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ یہ اپنے بھائی کی تم غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے سکے بھائی کا گوشت کھانا اور مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ پھر میرے بھائیوں، اپنی نیکیوں کو اگلے کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والے توبہ کریں گے ان کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ غیبت کرنے والے اس کو غیبت سمجھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جرأت کریں، اپنی بیٹھکوں کے اندر لکھ کر لگائیں، اپنی دکانوں کے اندر لکھ کر لگائیں، یہاں غیبت کرنے والا نہیں بیٹھ سکتا۔ اور غیبت کرنے والا یہاں بکواس نہ کرے، اٹھ کر چلا جائے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا بہنوئی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چونکہ یہاں بات رسول اللہ کی ہے۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے غیبت کرنا حرام ہے، سننا حرام ہے، کرنا حرام ہے،
اور اس کی محفل لگانا حرام ہے، اور پھر جس محفل میں بات کی جائے اس محفل کی بات کو آگے کرنا حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا پارسا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں شاید میرے ہی صدقے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کی ربوبیت کھڑی ہے، اور نہیں میرے بھائی، یہ تو میرے رب کی توفیق ہے، اللہ نے تجھے اس نیک عمل کی توفیق دی، میرا رب کی شان تو اپنی شان کے ساتھ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے سے پیسے دے کر، صدقہ خیرات دے کر، چوڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اب میرے بھائی اگر دے دیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چھپکے سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ایک ہاتھ سے دینا، دوسرے کو علم نہ ہونا، گن کر بھی نہ دینا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گن گن کر نہ دینا، ایسا نہ ہو اللہ تجھے بھی گن گن کر دینا شروع کر دے۔ جیسے ہے دو، دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کیا ہے، اگر دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو اس وقت تک ہمارے اندر ٹھنڈ نہیں پڑتی جب تک اگلے کے کپڑے اتار کر شلوار اس کے سر پہ نہ باندھ دی جائے، ہمیں سکون نہیں ملتا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کہو استغفر اللہ، آئندہ ہم یہ کام بھی نہیں کریں۔ میرے بھائیو، صدقہ خیرات یہ موت کے اندر آپ کو کام آئے گا، میدان محشر کی سختیوں میں کام آئے گا۔ اس کو چھپا کر رکھو تاکہ کل اوکھے وقت میں آپ کو کام آئے، ایسا نہیں غیبتیں کر کے اس کو بھی ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، دعا فرمائے اللہ رب العالمین تمام کی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس محفل کے اندر ہمارے ایک بھائی ہیں شیخ فیصل صاحب، ان کی ذاتی بہت بڑی پریشانی ہے اور اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اسی طرح اور جتنے بھائی ان کی پریشانیاں ہیں، اے پروردگار عالم، اذان سے لے کر اقامت تک تیری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ، ان تمام بھائیوں کے ہاتھ جو اٹھائے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے دامن کو بھر دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کی نیک مرادیں پوریاں فرما دے، اللہ ان کی ہر مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ کاروباری مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قاری عبدالحمید اوان صاحب بیمار ہیں، اے رب العالمین، اے اللہ تیرا بندہ بیمار ہے، اللہ ان کی بیماری کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان سے دین کا کام لینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس مسجد کو جس طرح فرقوں سے پاک کیا ہے، اے اللہ اس مسجد کے اندر دین اسلام کا کام کرنے کی اور اسلام کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں فرقوں سے نکال کر قرآن پہ جمع ہونے کی اور پھر اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی العالمین ہمیں زبان کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ میری بہنوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ الہی العالمین بیماروں کی بیماریوں کو شفا عطا فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، قرض داروں کے قرضوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہارون صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ اے پروردگار عالم، تو بہتر جانتا ہے، جس کی جو حاجت ہے اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو اپنی جناب سے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام سے محبت ہے، اور اس محبت کے صلے میں سنت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔